تو کل ہمارے ابا جی کی بھی تو باری آنی ہی ہے۔ کسی کے وفات پر اگر ہم خوشی منائیں یا خوش ہوں کہ اب ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا، یہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ وہ جو اللہ ہے، جو کلّا ہے، جو کر رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوتا رہے گا، یہ اسی کی اپنی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ عید کے دن ہمیں کوئی غمی نہ پہنچے، مگر میں نے بہت ساری خبریں سنی کہ عید کے دن جنازے پڑھے جاتے ہیں، عید کے دن جنازے اٹھائے جاتے ہیں، شادی والے دن جنازے اٹھائے جاتے ہیں، بارات آ رہی ہوتی ہے یا بارات جا رہی ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، دلہن بھی فوت ہو جاتی ہے، کبھی دلہا فوت ہو جاتا ہے، کبھی دونوں فوت ہو جاتے ہیں، کبھی دونوں بچ جاتے ہیں۔ سامعین عزیز احترام، یہ خوشیاں، یہ غمیاں، یہ تو ہمارے لیے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر یہ جو پہلے 3 حرف رکھے، الف لام میم، مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن کی ابتدا کے پہلے 3 حرفوں کا معنی نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تمام کاموں کا علم نہیں ہے۔ پس وہ اللہ جتنا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں بھی ایسے ہی ہے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی یہ عادت نہیں ہے کہ غیب پر عام لوگوں کو خبریں دے کہ کل ایسا ہوگا، پرسوں ایسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اللہ کی یہ عادت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ جب چاہتا ہے رسولوں میں سے ان کو اطلاع کر دیتا ہے کہ کل کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے، آج کیا ہونا ہے، کیا گزر گیا ہے، کیا گزرے گا۔ وہ اللہ ہی ہے کہ لیطلعکم علی الغیب، نہیں ما کان اللہ کی عادت ہی نہیں ہے کہ غیب پر مطلع کرے کسی کو، ولیکن اللہ، لیکن اللہ جو ہے اس کی عادت مبارکہ ہے، لیکن اللہ کی ہے عادت، نہیں ہے اللہ کی عادت اور ہے اللہ کی عادت۔ نہیں ہے اللہ کی عادت عام لوگوں کے لیے، ہے اللہ کی عادت رسولوں کے لیے۔ یجتبی من رسلہ من یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ مگر ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں، اپنے آپ کو ستھرا رکھیں، اپنے ذہن کو ٹھنڈا رکھیں، اپنے پاؤں کو گرم رکھیں۔ کل میں نے ایک تقریر کی تو میں نے کہا کہ ایک نسخہ ہے تندرست رہنے کا نسخہ، وہ یہ ہے کہ جب ہی جس کو ملیں تو خندہ پشانی سے، خندہ پشانی، خوش ہو کر، تبسمانہ انداز بنا کر، ایسے خوشی خوشی سے ملیں کہ دوسرا آدمی جو ہے اس کی زبان سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ پس یہی دعائیں جو ہیں یہ اس بندے کی حفاظت جسمانی بھی کرتی ہیں اور روحانی بھی کرتی ہیں۔ آدمی خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھلا کرے، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کا خاتمہ بالایمان کرے، اللہ آپ کو تندرستی دے، اللہ پاک آپ کے بچوں کی خیر کرے، اللہ پاک آپ کے مال رزق میں برکتیں دے۔ یہ جو دعائیں ہیں یہ دوسرے بندے کو تندرست کر دیتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کیا بات ہے، اس بزرگ نے آج میرے حق میں دعا کر دی، استاد صاحب نے کر دی، مولانا صاحب نے کر دی، چچا آئے، آج ماموں آئے، انہوں نے بڑی دعائیں کی، مجھے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرے رخساروں پہ ہاتھ لگایا، تھپڑی دی، اور کیا بات ہے، آج ماموں خوش بڑے تھے۔ ماموں تو خوش تھے ہی، یہ جو بھانجا ہے اس کے تن من کے اندر جو ویوز یا انرجی پیدا ہوئی، جو طاقت اور قوت آئی، یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ سامعین عزیز احترام، ایمان بھی بڑی چیز ہے، ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ تھر پار کر، یہ ایک علاقہ ہے پنجاب اور سندھ کے درمیان، تھر پار کر میں ایک لوہار رہا کرتا تھا۔ لوہار اپنے کام میں بیٹھا کلہاڑی تیز کر رہا تھا، ایک قادیانی آ نکلا، آتے ہی اس نے تبلیغ شروع کر دی، مرزا غلام قادیانی کو نبی کہنا اور اس کو تبلیغ کرنا کہ تو بھی اس کو نبی مان لے۔ اور وہ جو لوہار تھا وہ مومن مسلمان تھا، وہ کلہاڑی تیز کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا۔
وہ بھی اپنے تبلیغ کرتا رہا. جب اس کی تبلیغ ختم ہو گئی تو وہ جو لوہار مسلمان تھا وہ کھڑا ہو گیا. اس نے جلدی سے وہی کلہاڑی اس کی گردن پہ رکھ دی. کہا کہے مرزا قادیانی مرتد ہے. اس نے کہا مرزا قادیانی مرتد ہے. اس نے کہا کہہ دے وہ کافر ہے. قادیانی نے کہا وہ کافر ہے. یہ مسلمان اس کو اسی طرح کی باتیں کہتا رہا اور وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتا رہا. مسلمان نے وہ کلہاڑی اٹھا لی اور کلہاڑی اس قادیانی کو دے دی. کہا اب یہ کلہاڑی تو میری گردن پہ رکھ. اس نے گردن پہ رکھ دی. اس نے کہا اب تو مجھے کہے میرے رسول کے بارے. جب اس نے زبان دراز کی کہ تو ایسے کہے نقل کفر نہ باشد کہ محمد نبی نہیں ہے، اس مسلمان نے آنکھیں نکالے. اس نے کہا یہ کلہاڑیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. میرے اندر ایمان کی طاقت اور قوت ہے. اگر تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو پھر بھی میں اپنے نبی کی خاتم النبیین نبی کی نبوت سے ایمان نہیں ہٹاؤں گا. تو اور تیرا نبی جھوٹا ہے. صرف کلہاڑی سے ڈر گیا ہے کہ میری گردن اتار دے گا یہ لوہار. اپنے نبی کو اپنی زبانی تو نے گندا کہا، وہ تو تھا ہی گندا، اس لیے تو نے گندا کہہ دیا. میرا نبی تو الحمدللہ سچا ہے اور میں سچا ہوں. ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں جان کی پرواہ نہیں ہے. بس اس لوہار کی جو روح تھی، میں کہتا ہوں کہ یہی روح علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر تھی کہ کفار کے کفر کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرانس نہیں فقط عراق، یورپین ممالک، عیسائی، یہودی جتنے بھی ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر کسی نے بات کی ہے تو وہ خادم حسین رضوی تھے. کام ہر کوئی کر رہا ہے، کام میں بھی کر رہا ہوں. بے شک یہ چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر کر رہا ہوں. یہ دعوت تو میں بھی دیتا ہوں، تبلیغ تو میں بھی کر رہا ہوں. خطوط بھی علماء نے لکھے، بادشاہ نے بھی کام کیا ہوگا، وزراء نے بھی کام کیا ہوگا، علماء بھی کام کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. مگر جو انداز علامہ رضوی صاحب کا تھا وہ ان کو اللہ پاک نے ودیعت فرمایا. اللہ پاک نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو ان کے اندر جذبہ تھا، محبت تھی، انہی کے صدقے اللہ پاک ان کی مغفرت فرما کر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے. جو ان کے پاس ماندگان حضرت علامہ مولانا محمد سعد صاحب اور حضرت علامہ مولانا انس صاحب رضوی، اللہ تعالیٰ ان کی عمریں دراز فرمائے اور اس جماعت کے جتنے بھی ارکان ہیں، عہدیداران ہیں، شورا ہے، اللہ پاک تمام کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے. میں یہ تعزیت نامے کے طور پہ آج کا یہ جو کلپ ریکارڈ کروایا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.